سلمان صاحب یہ بتائیے گا آپ کی گفتگو سے ہمیں تاثر ملا, آپ نے ہمارے پروگرام نے بھی کہا, متعدد اور پروگرام نے بھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ اگر ہم نے غلط تاثر لیا ہو, کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب کچھ انڈیویجول سے غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی کی, ہوئی ہوگی, ٹھیک ہے, اور آپ ان کو دیجئے سزا. یہ کہ آپ نے پوری پارٹی بھگتا دی اس چکر میں, یہ کہ آپ نے 10,000 بندہ بھگتا دیا اس چکر میں. لیکن خان صاحب کی گفتگو سے تاثر مل رہا ہے کہ ہی از شیور کہ ناٹ ایون اے سنگل انڈیویجول آف پی ٹی آئی واز انوالوڈ. وہ کہتے ہیں ایک بندہ بھی نکلا ہے میں معافی مانگوں گا. آپ اس بیان سے ایگری کر پائیں گے خان صاحب کے, جس میں وہ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی بندہ تھا ہی نہیں سرے سے؟ نہیں دیکھیں, یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہے جس کے خلاف ثبوت ہیں ثبوت پیش کرتے ہیں, وہ بالکل یہ ماننے کو تیار ہیں. اگر ثبوت ہوں گے تو کیوں نہیں مانیں گے. دیکھیں اگر ثبوت ہیں, جو 15 مہینوں سے لوگ پکڑا ہوا ہے, بظاہر ایک ٹرائل بھی آپ چلا رہے ہیں لیکن آپ کسی کے خلاف مقدمہ ثابت نہیں کر سکے. اگر آپ مقدمہ ثابت کریں گے, گواہی شہادت سامنے آ جائے گی, تو ضرور اس شخص کو سزا ملنی چاہیے. ہم کسی مجرم کے طرفدار نہیں ہیں, کسی نے توڑ پھوڑ کا ارادہ نہیں کیا تھا. اور میں وضاحت کر دوں, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ 9 مئی کے حوالے سے جی ایچ کیو کا کوئی فیصلہ ہوا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ پارٹی میں ایک خیال ابھرا کہ ہم احتجاج کریں گے 18 مارچ کو, جب جوڈیشل کمپلیکس میں عمران خان صاحب کو ایک طرح سے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی رینجرز کے ذریعے. تو وہاں ایک بات ہوئی تھی, لیکن عمران خان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے کہیں کوئی کال نہیں دی کہ جی ایچ کیو کے باہر آؤ یا نہ آؤ. لیکن ان اینی کیس اگر کوئی آتا بھی ہے پرامن احتجاج کے لیے تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے. اگر کسی نے آپ نے کہا تھا نا کہ جوڈیشل کمپلیکس والے واقعے کے بعد پارٹی میں یہ ڈسکشن ہوئی تھی اور خان صاحب بھی ظاہر اس کا حصہ تھے کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر جس نے یہ عمل کیا وہیں پہ احتجاج ہوگا, یہ کہا تھا نا آپ نے. خان صاحب اس کا حصہ نہیں تھے. دیکھیں 9 مئی کو ان کو غیر قانونی طور پہ گرفتار کر لیا گیا. 9 مئی کے حوالے سے, اس گرفتاری کے حوالے سے تو ان کے پاس کوئی موقع نہیں تھا بات کرنے کا. اس لیے یہ جو ایک 9 مئی سے اس کو جوڑا جا رہا ہے, یہ بات درست نہیں ہے. لیکن اس کے بھی دو پہلو ہیں. پارٹی کی اس مشاورت سے خان صاحب بے خبر تھے. بالکل, اس دن کیا ہوا, خان صاحب بے خبر تھے, وہ حراست میں تھے. ان کا ونس ہی واز اریسٹڈ, اس کے بعد تو ظاہر وہ بے خبر تھے کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو پارٹی میں مشاورت ہوئی تھی کہ اب اگر خان کو گرفتار کیا گیا تو جس نے گرفتار کیا پھر وہیں پہ احتجاج ہوگا جہاں ہونا چاہیے, اس مشاورت سے آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب بے خبر تھے؟ جی دیکھیں, میں نے ایسا نہیں کہا کہ کوئی باقاعدہ مشاورت ہوئی, کوئی میٹنگ ہوئی, کوئی کور کمیٹی میں ہوا, ایسا نہیں ہے. ایک تاثر کی بات ہے جو مختلف لوگوں کے ذہن میں ہوگا. اس لیے اس کو خان صاحب سے منسوب کرنا بالکل غلط بات ہے. خان صاحب نے اپنا بیان 10 مئی کو سپریم کورٹ کے سامنے دے دیا تھا. وہی ان کا بیان ہے جو عدالت کے سامنے دیا گیا اور عدالت کے فیصلے میں وہ درج ہے. انہوں نے یہی کہا کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں تھا کہ یہاں کسی نے احتجاج کرنا ہے. کیوں انہوں نے احتجاج کیا یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے. لہٰذا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی منصوبہ سازی سے یا کسی جرم سے. انہوں نے آج یہی بات کی ہے کہ اگر کسی نے جرم سرزد کیا ہے تو آپ اس کو سزا دیجئے, اور معافی تو پاکستان کی عوام سے مانگنی ہوگی, ہر اس شخص کو جس نے آئین کو, قانون کو پامال کیا ہے. اگر کسی ہمارے شخص نے جرم کیا ہے تو ہم عوام سے اس کے حوالے سے معافی مانگ لیں گے, اس کے خلاف کوئی سیاسی قدم بھی اٹھا لیں گے. لہٰذا یہ معافی کا کھیل جو ہے ملک کو آگے نہیں لے کر جائے گا. آج عالیہ حمزہ 15 ماہ کے بعد آزاد ہوئی ہیں, ہر پاکستان کے شہر میں ان کے خلاف مقدمے بنے ہوئے تھے. اس کی معافی کون مانگے گا؟ وہ اپنے بچوں سے دور رہی, اپنے علیل میاں سے دور رہی, اپنے والدین سے دور رہی. ہر ایک کو نظر آ رہا تھا کہ ان کے خلاف مذاکرہ خیز مقدمے ہیں. ایک شخص ایک دن 4 صوبوں میں 6 شہروں میں تو واردات نہیں کر سکتا تھا. یہ تمام واقعات ہوئے ہیں, ہزاروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. وہ سب بھی چاہتے ہیں کہ ان سے معافی مانگی جائے. اس لیے ہم نے اگر ملک کو آگے بڑھانا ہے تو افہام و تفہیم سے اپنی اپنی غلطیوں کو مان کر آگے بڑھنا ہوگا. ہمیں ساتھ بیٹھنا ہوگا. جو ملک میں بے چینی ہے اس کو ختم کرنا ہوگا. یہ ہمارا مطمئن. یہ ویسے سر اس پر بھی یہ میں سوال پہ آنا تھا, آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا, تو بتائیے گا کہ یہ جو حالیہ دنوں میں کچھ خواتین کارکنان کی رہائی ہوئی ہے, آپ اس کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ممکن ہی نہیں رہا تھا ان کو مزید حراست میں رکھنے کا, یا بہرحال کسی سطح پر کوئی ایک فیصلہ ہوا ہے کہ چلو یہاں اب معاملہ نرمی کا برتا جائے؟ تو یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ آپ ہی کے بیانات کے مطابق, اور وہ ٹھیک ہے کہ جناب جواز تو پہلے بھی قطعی تھا ہی نہیں, لیکن پھر بھی ایک سے نکلتے تھے اور دوسرے میں دھر لیا جاتا تھا غیر قانونی طور پہ آپ کے مطابق, لیکن اب ایسا نہیں ہوا. تو یہ آپ کے خیال میں کیوں ہوا؟ کہ اب بالکل ممکن ہی نہیں رہی تھا یا خواتین کا فیصلہ ہو گیا؟ نہیں, یہ ہوتے ہوتے ایسا ہوا ہے کہ عدلیہ کو بھی اب اپنی ساکھ کا کچھ تو خیال رکھنا ہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں وہ ایک بہت اہم موڑ ہے اس تمام معاملے میں. اس کے بعد سے عدلیہ میں ایک نئی حرارت پیدا ہوئی ہے, اپنے رول کے حوالے سے ایک میں کہوں گا عزم پیدا ہوا ہے.
جو کچھ ہو رہا تھا وہ غلط ہو رہا تھا. اب عدلیہ مزید یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ایک غیر قانونی ایک غیر آئینی عمل کا حصہ بنی رہے یا اس سے چشم پوشی کرے. عدلیہ تو پہلے بھی کہہ رہی تھی نا کہ چھوڑو اور نہیں چھوڑا جا رہا تھا. یا آپ کہہ رہے ہیں عدلیہ آپ زیادہ شد و مت کے ساتھ کہہ رہی ہے اور اشارے دے رہی ہے کہ ناؤ وی مین بزنس, اس لیے عمل ہو رہا ہے. آج بھی ایسا ہوا کہ گجرانوالہ میں عالیہ حمزہ کی بیل ہو چکی تھی, انہوں نے باہر آنا تھا جیل سے, لیکن جیل کے باہر بلوچستان اور سندھ سے پولیس نے آ کر ڈیرا ڈال دیا, اور یہ نظر آ رہا تھا کہ جو ہی وہ باہر قدم رکھیں گی ان کو پھر گرفتار کر کے کوئٹہ یا سکھر یا کہیں لے جایا جائے گا. ہم عدالت کے پاس گئے, عدالت عالیہ کے پاس, ہم نے استدعا کی کہ یہ صریحاً غیر قانونی عمل ہے, اور عدالت نے ہماری بات سنی اور منع کر دیا کہ ان کو سندھ یا بلوچستان پولیس کے حوالے نہیں کیا جائے گا. پنجاب میں چونکہ تمام مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی تھی یا وہ بری ہو چکی تھی, اس لیے آج وہ اپنے خاندان کے ساتھ, اپنی بچیوں کے ساتھ, اپنے میاں کے ساتھ ہیں 15 ماہ کے بعد.